لیکن جڑا ارادہ لے کے آیا گھر چوں بھئی اتنے خیر کی گل سیکھن آیا ہے یا خیر کی گل سکھان آیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کان لہو کا اجر حاجن تامن حجتہ، اللہ خیر کی گل سنن سنان والیاں سیکھن سکھان والیاں مبرور مقبول حج کا ثواب عطا کر دے۔ یعنی جنہیں تھی بیٹھے ہو نا، پیغمبر کی حدیث کے مطابق مبرور مقبول حج کا اللہ نے ثواب عطا کر دے، کہو انشاءاللہ۔ اور تھوڑے درمیان آسمان دے نوری ملائکہ بھی بیٹھے نے، تو اللہ تعالیٰ اج دی اس محفل نو اپنی بارگاہ قبول کر کے سارے سارے دی نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ تو میں قرآن پاک کی یہ آیت مقدسہ پڑھی ہے، گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا، گاں انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی، زمیندار کول بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کرتا ہے، ایک رسی لے کے وہ گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دیتا ہے۔ وہ جڑی چار دیواری ہے نا، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیا گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی ہے۔ وہ جڑا گاں دا بچڑا ہے اٹھتا ہے پھر ڈگتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر ڈگتا ہے، چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جاتا ہے۔ زمیندار گاں دے اس بچے نو جدوں چھڈدا ہے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندا۔ سیدھا ماں دے کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کہا جاتا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کلمہ کائنات کے اندر بریلویاں نے بھی اسی نبی دا پڑھے ہے، دیوبندیاں نے بھی اسی نبی دا پڑھے ہے، اہل حدیثاں دا تے ہے ہی ایک انہاں نے وہدا ہی پڑھنا ہے۔ تو بہرحال سارے نے کلمہ ایک ہی نبی دا پڑھے ہے۔ ہن کلمہ پڑھن تو بعد توجہ فرمایا جی، ساڈے سامنے کئی پک ڈنڈیاں موجود نے، کئی دروازے موجود نے، کئی سڑکاں موجود نے، کئی ذاتاں موجود نے، کئی جماعتاں موجود نے، بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے مفتی موجود نے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر کی رسالت اور آپ کی نبوت نو صحیح معنی وچ منیا ہے، وہ دنیا دیا ساریاں پک ڈنڈیاں چھڈ کے، دنیا دے سارے دروازے چھڈ کے، دنیا دیا ساریاں ذاتاں اور جماعتاں چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد کے دروازے تے جائے گا جدے اتنے موٹی سرخی لکھی ہے من اطانی داخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کی تھی اور ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ گجرا والے تے باسیو یہ حدیث دستی ہے کہ جنت نبی دے دروازے تو لبڑی ہے، کسی امتی دے دروازے تو جنت لبڑی، بولیا جی نا، جنت لبڑی نہیں۔ ہن پیغمبر کی اتباع اور اطاعت کرا کے تے جنت ملے گی۔ ہن قرآن کے اندر کتے نہیں آیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اتباع اور اطاعت کرو، امام شافعی رحمہ اللہ انہاں کی اتباع اور اطاعت کرو، امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اتباع اور اطاعت کرو۔ سارے امام واجب الادب واجب الاحترام پہ، لیکن زمین کی دھرتی پہ واجب الاطاعت کوئی ذات ہے، وہ میرے محمد کی ذات ہے اور کسی بھی ذات نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں امامہ کی اتباع اور اطاعت کیوں نہیں کرنی؟ یہ تمام امام بولتے ہیں اپنی مرضی نال، جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس واسطے کرنی ہے میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نہ، جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ کوئی بات بھی غلط بولیا جنا، کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، اور وہی بات دین ہے۔ توجہ، جو دی زبان نبوت جو نکلی ہے، جو آپ کے قلب اطہر سے نازل ہوئی ہے، انہوں ہی دین کہاں گے، باقی سب نبی نے، کیونکہ پیغمبر کی بات جڑی ہے زبان تو نکلنے والی، جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام کا ایک یہودی نا سودا ہو گیا، آپ فرمان لگے چلا بھی کر میں تینوں پیسے دینا۔ یہ کیوں کیا کہ گھر آ پیسے دینا؟ پیغمبر نے پوری زندگی اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی۔ آپ دا وزیر خزانہ حضرت بلال صاحب رضی اللہ تعالیٰ جا رہے یہودی نال راہ چ ایک بندہ ملیا، اگے ہو کے آندا کنے دا اونٹ ویچیا؟ آندا اینے دا، آندا ڈبل پیسے لے لئی سودے تو مکر جا۔ وہ یہودی سی،
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1000 2000 ਬਦਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ قیامت کے دن ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। اور کیا جائے گا فلاں ਦਾ ਬੇਟਾ ہے فلاں ਦਾ پوتا ہے। یہودی پھر گیا، نبی علیہ السلام فرمان لگے کی ہوئی؟ آندا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا۔ آپ فرمان لگے تو کی لین جا رہے ہیں؟ پیسے کھا دے اوڑ دے دے، سودا نہیں ہوتا پہ کیوں لین جا رہے ہیں؟ آندا گل ٹھیک ہے، یا تینوں پتا ہے یا مینوں پتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک گواہی دے تیرا میرا سودا ہویا میں پیسے لے لینا، ہن اونوں اے سی کہ اوتھے گواہ تے ہے کوئی نہیں سی۔ نبی علیہ السلام نو بازار چ کہہ رہے ہیں کہ گواہ پیش کرو میں پیسے لے لینا، تے کولوں بھی ایک نبی دے صحابی گزرے حضرت خزیمہ قید رضی اللہ تعالی، آپ نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے۔ خزیمہ دے کان چوں سی یہودی دی آواز پئی، آن کے نبی علیہ السلام نو نہیں پوچھیا کہ اللہ رسول تھوڑا سودا ہویا یا نہیں ہویا، بلکہ ڈائریکٹ یہودی نو مخاطب کر کے پیغمبر دے صحابی آندے نے دس وی کتھے گواہی دینی ہے، کیڑے چوک کیڑی کچہری کیڑی پرے دے وچ؟ میں گواہی دینا کہ تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا ہے، تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہودی راہ نہ رہ گیا، یہ کی ہو گیا؟ پیسے لے چلا گیا، نبی علیہ السلام نے خزیمہ نو کندھے تو پڑیا، فرمایا خزیمہ منو سودا کر دیا ویکھیا ہی؟ اللہ رسول نہیں۔ فرمایا تصدیق کی دیا؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر ایڈی وڈی گواہی ایویں دے چھڑی تے صحابیو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑاں رحمت لا دے۔ خزیمہ کی آندے نے محبوب جی تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے، سمجھ آئی جی؟ کوئی بولو نے صحیح بھئی اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے، اسی تے رب نو بھی رب منیا محبوبہ تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا ہے۔ تسی فرمایا قبر چ جانا ہے، ہاں کہ جانا ہے، عذاب ہونا ہے، عذاب ہوتا ویکھیا نہیں۔ تسی فرمایا قبرہ چ اٹھائے جانا ہے، کیا اٹھائے جانا ہے؟ وہ بندہ اٹھتا ویکھیا نہیں۔ تسی فرمایا میدان محشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ساری شریعت سارا دین سونے بغیر ویکھن تو تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو بنے ہے۔ اتنے بھی میں سودا کر دیا تھوانو ویکھیا نہیں، لیکن میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے، محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اے مسلک ہے، اے منہج ہے ساڈا کہ او دے پیچھے چلنا ہے، او دی گل مننی ہے، او دی بات حرف آخر ہے، او دی بات حق اور سچ اور پاک کے لا شک ہے کہ جدی زبان جو کدی کوئی بات غلط نہیں نکلی، وہ دی ہر بات جڑی ہے وہ بالکل لا ریب ہے۔ جس طرح پیغمبر دی زندگی بھی ہے اس طرح نبی دی زبان جو نکلن والی بات بھی لا ریب ہے، اور وہی دین ہے۔ ہاں کوئی بندہ آ کے فلانے مفتی دی بات دین ہے، فلانے پیر دی ادا دین ہے، نہیں، فلانے مولوی پیر امام شیخ مفتی دی بات دین منیں گے، لیکن وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی، پھر اسی دین منن واسطے تیار ہاں۔ یہ تھے بھی ایک مثال لے لئیے، تھوڑا جا کے چل لیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ دا جمع کٹھا مسجد نبوی جمع ہے، ایک بندہ باہروں آیا ہے، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، آن کے نبی علیہ السلام کو بہ گیا، صحابہ نو پھلانگدا ہویا، آندا جی اسلام کی چیز ہے، آپ نے اسلام دی تشریح کی تھی، آندا صدقہ، ایمان کی چیز ہے، ایمان دی تشریح کی تھی، آندا صدقہ۔ صحابہ نے ہی پریشان ہوئے کہ یہ سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی آپ کرتا ہے، تو مطلب سوال کرنا والا عام بندہ نہیں بھی جانتا ہے۔ تیسرا سوال کرتا ہے احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان کی تشریح کی تھی، فرمایا صدقہ۔ چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، تے جہدے کو سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کوئی نہیں قیامت کدوں ہونی ہے۔ پنجواں سوال کرتا ہے قیامت کی نشانیاں کی نے؟ آپ نے دسیاں دا صدقہ، اٹھ کے چلا گیا ہے۔ باہر گیٹ دے قریب پہنچے ہے نا، تے صحابہ نو آقا فرماتے ہیں سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ۔ صحابہ مگر دوڑے، یہ گیٹ کراس کر کے باہر ہویا ہے، اگوں بندہ نظر نہیں آیا، سجے کبے ویکھیا اللہ رسول جی نے پیچھے بھیجیا سی، اس طرح انہیں گیٹ کراس کیتا ہے، اگوں بندہ غائب ہو گیا۔ فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں۔ فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا اے جبریل سی آن والا تھوڑے کل کیوں آیا ہے؟ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ گجرہ والے دے باسی ہو، جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی دے نال ہے،
رب دی وحی لے کے اللہ دی مرضی نہ آتا ہے، اپنی مرضی نہ نہیں آتا. تے جدوں دے آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے نے، ہن اس تو بعد قیامت آ سکتی ہے. جبریل نہیں آسمان تو زمین تے آ سکتا وحی لے کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ میرے پیغمبر دی ایک دائی ہے حضرت اماں جی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا. میرے پیغمبر عشاء عصر دی نماز پڑھاندے، اماں جی ام ایمن نو ملن واسطے جاندے. جگہ دے پیر دنیا تو رحلت فرما گئے. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے اسی نبی دی سنت تے عمل کرنا ہے، اج تو بعد اسی اماں جی ام ایمن نو ملن واسطے جانا ہے. ایک دن ملن واسطے جاندے نے تے ماں جی ام ایمن سر چ بیٹھ کے رو رہی ہے. پوچھا ماں جی تو پریشانی ہے، رون کس بات تو ڈے ہو؟ فرمایا میں اس وجہ تو نہیں رو رہی، آقا علیہ السلام دنیا تو چلے گئے نے، اج مینوں رونا اس واسطے آیا ہے جدوں دا محبوب ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل بھی مدینے سے نہیں آیا. اور قیامت آ جائے گی جبریل نہیں آئے گا. یہ بھی ختم نبوت کی بڑی کڑی دلیل ہے. آئیے جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، آیا بھی مسجد نبوی دے وچ ہے، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، آیا بھی عربی بولدا ہے، اینو پنجابی نہیں آوندی. میرے پیغمبر دے کول آ گیا ہے. اینو چاہیدا سی کہ آسمان تو وہی لے کے آیا ہے، وہ وہی ڈائریکٹ بیان کر دیندا، لیکن بار بار اللہ دے رسول کو سوال کیوں کرتا رہا ہے؟ پوچھئے مفتیان اعظام سے، پوچھئے علماء کرام سے جنہیں لوگ یہ بات کہنے میں ایوی گل دین ہے، ایوی بات دین ہے. پوچھو علماء کرام سے جبریل نے سوال بار بار کیوں کیتے؟ آئیے میں دسنا جبریل دا عقیدہ ہے پاوے میں آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر وہ وہی میں ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے. میں تے جبریل دی بات نو بھی دین نہیں بنتا جدی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے. میں کسے مولوی پیر امام گدی نشین مفتی دی بات نو دین کیویں بنا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. اے میرا مسلک منہج ہے، اے مسلک یعنی حدیث کی حقانیت ہے. دین وہی ہے جو آپ کی زبان نبوت جو نکلے ہے. ماجدہ دودھ چونے ہے نا وہ دے اندر گجرالے دی نہر دا پانی پاؤ دودھ خالص رہے گا. تو یہ جی چوپو جو میں روز پا دے بولو دے صحیح. اب مسجد دی ٹوٹیاں تو پا دے پھر تے خالص ہی نہیں. چلو ڈیو مرینڈا کو زمزم پا دے ہو، زمزم پایا بھی خالص نہیں، بھابی آئے ہو. ملاوٹ یہ جنی بھی پکیزہ ہے. اور لوگوں تو وہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین وہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص چھٹ کے نہ خالص سے مگر پھرنا ہے ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھٹ کے فتوے منے پہ اکنز قدوریاں دے. کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھٹ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھٹ کے مچا پوریاں دے. سلسلہ انبیاء دے اندر میرے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. اب ایک لاج تو 1500 سال پہلے دین مکمل ہو گیا ہے، یہ دے اندر گنجائش کوئی نہیں. میدان عرفات ہے، 9 ذوالحج میرے آقا اونٹنی تے بیٹھے نے، جمعہ دا دن 1.25 1.5 سے آبادہ اجتماع سامنے میں تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جاتا ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا آج دے دن اسی تواڈے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت نو پوریا کر دیتا ہے. اٹھائیے صحیح البخاری کتاب التفسیر ہے، اٹھائیے صحیح بخاری کتاب الانبیاء ہے. میرے نبی نے اپنی انگل پاک آسمان کی طرف اٹھا لئی ہے. آقا فرماتے ہیں اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ. اللہ تیریاں گواہیاں قادیاں میں جو
چوتھی دفعہ صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ. گواہی کا دیے اللہ جویں دین تو میرے تے نازل کیتا ہے میں بن وا ان اوویں دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا. ہن گل یہ دسنا چاہنا جدے قلب اندر تے پورا دین اتریا وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی. مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے؟ تو جدھروں مرضی شامل کر کے پیچھے لیبل لا دینا بنتے ہسنا. ایک بندے نو بتا کہ تو چنگا بھی بڑا ہے تے برا بھی. انہیں کہنا چولے ایک کام کرنا یا چنگا کیا یا برا کیا. نالے بدت تے نالے وہ بولتے نہیں. نالے بدت تے نالے ہسنا نالے بری تے نالے چنگی. میں کیا دنیا دی کوئی عربی منجد لے آؤ کسے عربی منجد کے وچوں بدتے حسنا دا لفظ وکھاؤ. جیڑا مولوی وکھائے گا انہوں ایک پلڑے چ بٹھا کے نا وہ مذہب کے برابر تے تول کے لوڑ دے دیا. وکھاؤ تے صحیح یہ کتوں لفظ ایجاد کیتا ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے. علامہ شاطبی نے اپنے رسالے سے قول نقل کیتا امام مالک رحمہ اللہ دا. میں پڑھ رہا تھا امام مالک فرماندے نے مدینے کے لوگوں جنہیں اسلام کی بدعت کو ایجاد کیتا ہے پھر انہوں نے کیا فقط رہا حسنۃ یہ بدعت حسنے اصل کے اندر اس بدعت دا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگے خیانت کی ہے پورا دیسی کرن لگے. پہلو دین پورا نہیں پورا یعنی کہ شامل کرنے تو مراد ہے پہلو پورا نہیں. رب کی آدھے نے اسی پورا دین مکمل ہے. جنہیں لینا ہے یہ وچوں لے جنہیں دینا ہے یہ وچوں لے. اور ہر روز نوی بدعت مارکیٹ چ آ رہی. بدعت علاقہ ہی ہوتی ہے. ہر علاقے کی بدعت الگ ہوتی ہے. سنت ہر جگہ پہ ایک ہی ہوتی ہے. سنت نہیں دوسری ہوا کرتی. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل. اینو ودھان کٹان دی لوڑ کی ہے. ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے. فتوے جے کنز قدوری جو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے. جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے. تے مسلک سن جن نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیراں وال جان دی لوڑ کی ہے. جڑے آپ مانگ تو نہ کول جا کے سانو جھولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے. کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہوتے دارے اندر کنڈے غیراں دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے. جڑے آپ مانگ تو نہ کول جا کے سانو جھولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جے ہیں نے تھے پھر اچھی تارا لان دی لوڑ کی ہے. نبی پاک دے کول کول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جہن گجرا والے اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے. مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے. اوے مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر بھابیاں کولو لوہان دی لوڑ. قبر جنت دوزخ دا گھرا ہوندا ہے. یہ فرمان بلان دی لوڑ کی ہے. دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھو گلان دی لوڑ کی ہے. تے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے. جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے. عمل پہلیا تے ہو جے تے بڑی گل ہے. مسروری نوے مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.